حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ کے والد کا نام یعقوب اور والدہ کا نام راحیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ کے قصے کو قرآن مجید میں سب سے بہترین قصہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائے گا، لیکن میرے بچے یہ خواب بھائیوں سے مت کہنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ اس محبت کی وجہ سے میرے بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خصوصی محبت حاصل کرنے کے لیے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کل جنگل کی سیر کے لیے بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم کس کام کے ہیں؟ آخر کار آپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ سیر کے لیے جاتے ہوئے جب تک وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے رہے، یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر محبت کا اظہار کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سے اوجھل ہو کر کچھ دور پہنچے تو آپ کو مارا، پیٹا اور پھر آپ کی قمیص اتار کر آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور قمیص پر بکری کے بچے کا خون لگا کر روتے ہوئے گھر آئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ اسی دوران ایک بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ اس حادثے سے یعقوب علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچا۔ بھائیوں نے قمیص پر خون تو لگایا تھا مگر اسے پھاڑنا بھول گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سچ تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن صبر اچھی چیز ہے اور تم جو کہہ رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ ہی سے صبر مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں 3 دن ہوئے تھے کہ وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول سے لٹک کر باہر آ گئے۔ یہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور آپ کو غلام بنا لیا۔ پھر آپ کو مصر کے بازار میں آپ کے وزن کے برابر سونے، اتنی ہی چاندی، مشک اور ریشم کے بدلے عزیز مصر کتفیر کو بیچ دیا۔ وہ آپ کو گھر لایا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ان کا اچھی طرح خیال رکھنا، یہ ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ کے حسن سے زلیخا بھی بہت متاثر تھی۔ ایک دن اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ عزیز مصر کو معلوم ہوا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے دودھ پیتے بچے نے آپ علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد بھی زلیخا آپ کو پریشان کرتی رہی۔ بالآخر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جس کام کی طرف یہ بلاتی ہے اس کے مقابلے میں قید ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔
تو یوسف علیہ السلام کو جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ بادشاہ کے ساقی اور باورچی کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ ان دونوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ انگوروں سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور انہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ایک خدا کو مانو اور اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو۔ اس کے بعد ساقی کو تعبیر بتائی کہ تم اپنے عہد پر دوبارہ فائز ہوگے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے اور دوسرے کو سزائے موت دی جائے گی اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کو میری بے گناہی کے بارے میں بتانا، لیکن شیطان نے ساقی کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ سے تذکرہ کرے۔ اس کے بعد 7 سال تک آپ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اس نے 7 سرسبز اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے جیل بھیجو، وہاں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ ساقی نے جیل میں آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بتا دو، شاید تمہاری رہائی کا کوئی سبب بن جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گایوں اور سرسبز بالیوں سے اس طرف اشارہ ہے کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اس میں تم غلہ جمع کرو گے، اور 7 پتلی گایوں اور خشک بالیوں سے اس طرف اشارہ ہے کہ 7 سال قحط سالی ہوگی، ان میں تم جمع کیا ہوا غلہ کھاؤ گے، پھر اس کے بعد بارش ہوگی۔ بادشاہ کو تعبیر سنائی گئی تو اسے بہت پسند آئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو لانے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آ کر بادشاہ سے ملاقات کی، اسے پورا خواب اور تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا، غلہ وغیرہ جمع کرنے کا انتظام کون کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام میرے سپرد کر دو۔ وہ رضامند ہو گیا۔ 1 سال بعد اس نے عزیز مصر کو موصول کر کے آپ کو اس کے عہد پر فائز کر دیا اور سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے پہلے 7 سالوں میں بڑے بڑے گوداموں میں غلہ جمع کیا۔ جب قحط سالی آئی تو لوگوں نے اپنے مال، زمینیں، غلام، بچے، یہاں تک کہ خود کو آپ کے ہاتھوں بیچ کر غلہ حاصل کیا، اور ایک وقت ایسا